نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، دیکھا جاتا ہے یوں کافی سارے نمازیوں کو جو اپنی نماز پڑھنے کے دوران اپنی شلوار کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ اب اس کو پنجابی میں یوں کہہ لیں کہ اس کو اڑنگے بھی بول لیتے ہیں لوگ، کہ یہ اڑنگے ڈال لیے، اور اس کو یعنی کہ اوپر سے جو اکٹھا کر لیتے شلوار کو یہ فولڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا درست نہیں، یعنی کہ اپنی شلوار کو یوں فولڈ کرنا، اکٹھا کرنا، اس کو بل دینا، اوپر سے موڑنا اس کو، یہ کپڑا الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر باہر سے اندر کی طرف فولڈ کر دے تب بھی وہ کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے۔ تو یوں ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ نمازی کرتے اس وقت ہیں جب شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اس وقت کھینچتے ہیں۔ اور یہ فولڈ کرنے کا اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اچھا، فولڈ کرنے میں پھر اتنی اوپر چلی جاتے ہیں کہ آدھی پنڈلی تک نظر آنے لگتی ہے، جبکہ ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ یہ نماز کے علاوہ بھی سنت یہی ہے کہ ٹخنے نظر آنے چاہیے، چاہے شلوار ہو، تہبند ہو، یا جو بھی لباس آپ پہنتے ہیں، ٹخنے نظر آنے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند یا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، وہ آگ میں ہے، یعنی اس کے لیے سزا ہے۔ تو اس کے لیے منع فرمایا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اب ٹخنے ننگے رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہمارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ اگر ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں، یہ پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ نماز کے لیے ہی ٹخنے ننگے کرنے ضروری نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی ہمارے ٹخنے ننگے ہی ہونے چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنی شلوار کو کٹوا لیں نیچے سے درزی کے پاس جا کر، یا درزی سے یہ کہہ دیں کہ آئندہ جو شلواریں آپ کی بنائے وہ اتنی چھوٹی رکھوا لیں، اور جب آپ پہنیں گے تو ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اب نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے، یعنی اپنے اس مکروہ تنزیہی والے عمل کو ختم کرنے کے لیے ہم شلوار کو فولڈ کرتے ہیں، تو یہ فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ یہ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، حرام کے قریب ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہم مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی والا جو عمل ہے یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار جو عرض کر چکا یہی ہے، یا اپنی شلوار کو چھوٹا کروا لیں، یا درزی سے سلوائے ہی ایسا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، یا پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھینچ کے اوپر کر لیں۔ اور جو ائمہ کرام ہیں وہ بھی اپنے نمازیوں کو یہی کہے کہ اپنی شلواروں کو کھینچ کر اوپر کریں، جہاں تک آپ کی شلوار اوپر جا سکتی ہو چلی جائے، ٹخنے ننگے ہو جائیں تو بیسٹ۔ اگر نہ ہو، شلوار آپ نے کھینچی، اوپر کی، ٹخنے ننگے نہیں ہوئے، تو اب آپ نے کھینچ لی، اب آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے، ٹخنے ننگے کرنے کی کوشش کی ہے، شلوار کو اوپر کھینچا، اب جہاں تک بھی آ جائے، چاہے ٹخنے ننگے نہیں بھی ہوئے، تو آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں، اور آئندہ اپنی شلواروں کو چھوٹا سلوائیں، یا جو شلواریں آپ کی زیادہ لمبی ہیں، بڑی ہیں، ان کو چھوٹا کروا لیں کسی درزی کے پاس جا کر، وہ نیچے سے پائنچہ کاٹ کے شلوار کو پورا کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔